انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی حنیف قریشی، یہ دو معزز ایسے عالم دین ہیں کہ ان کی سوشل میڈیا پر آپس میں بحث چلتی رہتی ہے، لیکن کسی نے چاہا کہ ان دونوں معزز عالم دین کی سوشل میڈیا کی بحث فزیکلی طور پر مڈبھیڑ کا شکار ہو، لڑائی جھگڑے کا شکار ہو، اور اس کی وجہ سے یہ اثر ہوا کہ لاکھوں لوگ آج آپس میں مسلمان ہو کر بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اور بھاری اختلافات میں مبتلا ہیں۔ لیکن اس مناظرے کا انکار کر کے انجینئر محمد علی مرزا نے ایک ایسا کام کیا کہ وہ جنگ جو ہے وہ جو بھی بندہ چاہتا تھا دو معزز عالم دین کو آپس میں بھڑوانا، وہ اس کی سازش جو ہے وہ ناکام کر دی، وہ ادھوری رہ گئی۔ اب ادھر سوال یہ ہے کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو مناظرے کے قانون معلوم نہیں تھے؟ یا جس نے بھی مفتی حنیف قریشی صاحب کو مناظرے کرنے کی دعوت دی تو مفتی حنیف قریشی صاحب کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب مناظرے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ کیونکہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ مناظرے کے لیے دونوں فریق کا تحریری طور پر راضی ہونا ضروری ہے۔ اب ادھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا مفتی حنیف قریشی صاحب کو یہ مناظرے کے قانون معلوم نہیں تھے؟ تو کس نے مفتی حنیف قریشی صاحب کو یقین دلایا کہ انجینئر محمد علی مرزا سے میں نے ٹائم لے لیا مناظرے کا؟ کس نے مفتی حنیف قریشی صاحب کو یقین دلایا کہ انجینئر محمد علی مرزا تحریری طور پر مناظرے کے لیے راضی ہیں؟ کون مفتی حنیف قریشی صاحب کو انجینئر محمد علی مرزا سے لڑوانے کے لیے جہنم لے کر آیا؟ تو اس ساری چیز کا اصل مجرم وہ ہے جس نے یہ مناظرہ کرانے کی کوشش کی۔ مجرم یوں ہے کیونکہ دو معزز عالم دین کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ جو ہمارے اختلافات ہیں یہ صدیوں پرانے سے چلے آ رہے ہیں، چھوٹے موٹے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اور جو یہ اگر مناظرہ ہوتا اس کا مجرم وہی ہوتا جو انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی حنیف قریشی کو آمنے سامنے بٹھانا چاہتا تھا۔ مجرم اس وجہ سے کیونکہ اگر یہ مناظرہ ہوتا تو کس کے سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا؟ اگر دو معزز عالم دین جو ممبر رسول پر بیٹھ کر قرآن و حدیث سکھاتے ہیں ان کو جذبات میں لڑتا، آواز بلند ہوتا، اگر کوئی دکھاتا تو وہ کس کے سوشل میڈیا پہ دکھاتا؟ بالکل اسی کے سوشل میڈیا پہ سارا مناظرہ دکھایا جاتا جو مفتی حنیف قریشی صاحب کو جہنم لے کر آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مناظرے کا ایک تو مناظرہ ہوا نہیں اول تو، لیکن اگر یہ مناظرہ ہوتا بھی تو اس سے اختلافات جو تھے وہ ہٹتے نہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں آج بھی ہمارے اندر جو اپنی غلطی پر اٹل ہیں۔ ایک تو یہ مناظرہ ہوا نہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر مناظرہ ہو بھی جاتا تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اختلافات چھوٹے موٹے پاکستان بننے سے پہلے اس دنیا میں آئے تھے اور اس دنیا میں وجود میں آئے تھے، تو یہ اختلافات ہٹتے نہیں، ختم نہیں ہوتے، یہ کہیں نہ کہیں زندہ رہتے۔ اس پہ اتنا بڑا واویلا کھڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ مناظرہ ہو بھی جاتا تو کیا اختلافات جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے جاتے؟ یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہانی، قصے، کہانی اور واقعات کے مقابلے میں قرآنی آیات اور احادیث رکھتے ہیں، یہ اختلاف ہوتا۔ اگر یہ اختلاف ہوتا تو بالکل انجینئر محمد علی مرزا اپنے ہینڈ پر ٹھیک ہیں اور اپنے موقف پر درست ہیں، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمیشہ، وہ الگ بات ہے کہ ان کا انداز الگ ہے، ان کا انداز غلط ہو سکتا ہے، لوگوں کو ڈس ہارٹ کر سکتا ہے، برا لگ سکتا ہے، لیکن ان کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ قصے کہانیاں ہائی لائٹ کراتے ہیں کہ جس کو قرآن و حدیث کا علم نہ بھی ہو وہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔